ہم ایک بات چیت کا عمل شروع کرتے ہیں، اس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تمام معاملات طے کریں گے کہ الیکشن کمیشن کیسے بنے گا، کون ہوں گے اس میں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو ووٹر لسٹ ہے اس کی تصدیق کیسے ہوگی، اور پھر پولیٹیکل جو الیکشنز ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور نیچے یو سی، تحصیل، ڈسٹرکٹ، صوبائی اور قومی سطح پہ قیادت کا انتخاب کیسے کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے، یہ جو ہمارے مورالٹی، ہماری ایک پوری نسل کی مورالٹی کو ڈیمیج کیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، میں بھی پشتون ہوں، میرا سر بھی جھک گیا، ہم تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، ہمارے اقدار تو وہ تھے، آج انہوں نے گالی گلوچ کے کلچر کے ذریعے پاکستان کی یوتھ کا اقدار گرا دیے ہیں، ڈیمیج کیا ہے، ہر طرف یہ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، اور جو اسمبلی میں ہو رہا ہے یہ اس کی ایک نشاندہی ہے کہ اخلاق سے بالا جس قسم کے جو زبان اختیار کی جاتی ہے، یہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے، یہ بھی ہم گفت و شنید میں لے کے آئیں گے۔ آخر میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس جو کہ 2 اگست 2022 میں جس کا تاریخی فیصلہ بھی آ چکا ہے، جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے، اور یہی کھڑے ہو کے میں 8 سال کہتا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ہماری قومی سلامتی داؤ پہ لگ رہی ہے، یہ جو انتشار کی سیاست ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی۔ میں واحد شخص تھا جو الیکشن سے کئی سال پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ اداروں سے عوام کو لڑایا جا رہا ہے، اداروں کے بارے میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کا سدباب کیا جائے۔ تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو نافذ کریں، جو بھی اس کے نتیجے میں آتے ہیں زد میں ان کو لائیں۔ قانون جب تک ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں ہوگی تو پاکستان میں انتشار مزید بڑھے گا، پاکستان میں بیرا و روی مزید بڑھے گی۔ میں واحد شخص تھا جو یہاں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ آپ 10 الیکشن کرا لیں، جب تک آپ جمہوریت کی بنیادوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اس پہ مضبوط عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن بھی ہو چکے، پھر بھی انتشار بڑا ہے، انتشار کم نہیں ہوا، اور یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے پاکستان میں سیاسی استحکام، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کہ پاکستان میں جو جنون مسائل ہیں عوام کے، جو روزگار کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، جو یہاں انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ بنانا ہے، یہ شر کی سیاست جاری رہے گی، کیونکہ پاکستان میں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ آپ نے قائم کرنی ہے۔ جن ملکوں میں ریٹ آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سو کالڈ دانشور، اینکر اور ویلاگر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ سیاسی ان کو قیدیوں کو جن پہ سنگین الزامات ہیں، دہشت گردی کے الزامات ہیں، ان کو سیاسی قیدی بنا دیا ہے۔ کیا امریکہ میں یہ جو اوورسیز پاکستانی جو حمایت کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں کیا وہ اپنے سینیٹرز اور کانگریسمین، کیونکہ وہ یو ایس ٹیکس پیئرز ہیں، وہ امریکی شہری بھی ہیں، کیا وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ غازہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے؟ کیا یہ مطالبہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں جو اپنے ملک کے بارے میں انتشار پھیلانے سے نہیں باز آتے؟ کیا وہ کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا اس میں جو سزائیں مل رہی ہیں، انتشار صرف کیا تھا، کیا ان کے لیڈران یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جیلوں سے رہا کیا جائے، جن کو 18 سال 14 سال 12 سال قید صرف کیپٹل ہل میں گھسنے کے لیے ان پہ الزام تھا؟ ایک ایک کو پکڑ کے اصول ہے کہ جس ملک میں ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہوگی وہاں انتشار ہوگا۔ انہوں نے قوم کو تفریق میں ڈالا ہے، انہوں نے قوم کو انتشار میں ڈالا ہے، انہوں نے گھروں میں تقسیم پیدا کی ہے۔ ہم نے اس کا تدراک کرنا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے کہ قانون کو لاگو کریں، انٹرا پارٹی الیکشن کا قانون ہو یا فورن فنڈنگ کا قانون ہو، اس کو لاگو کریں اور تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو کریں۔ میں یہ کہتا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا،
بجائے اس کے کہ ہمارے سو کالڈ دانشور اور یہ عام چیئر انٹلیکچوئلز اور یہ جو ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ تنقید کرتے اور آنریبل چیف جسٹس کی تصحیح کرتے جس انداز میں کی گئی، وہ اگر یہ ڈیمانڈ کرتے کہ یہ قانون تمام جماعتوں پہ لاگو کریں، یہ انٹرا پارٹی الیکشنز واحد ذریعہ ہے کریڈیبل لیڈرشپ کے اوپر آنے کا، تو بات بنتی۔ اس کے لیے اگر الیکشن 3-4 مہینے پوسٹ پون بھی ہو جاتے تو یہ انتشار نہ ہوتا۔ یہی وہ راستہ ہے آگے کا، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب ان دونوں معاملات پہ قوانین کو لاگو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سر بڑا جی حسن اتفاق ہے کہ جب پی ٹی آئی مشکلات میں ہوتی ہے تو آپ نمودار ہوتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں لگن قرار دیے گئے، اس کے باوجود عوام نے ووٹ پھر بھی انہیں کو دی ہے، تو کیا اس میں آپ کی بیانی کی نفی نہیں کی گئی؟ آپ تو خود الیکٹ ہونے کو تیار نہیں۔ دیکھیں لوگ جو ہے نا، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ان کو ووٹ پڑے اس لیے وہ قانون سے بالاتر ہیں، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ ہٹلر جو تھا وہ بھی بہت پاپولر تھا اور اس کو ووٹ بھی پڑے تھے اور وہ ووٹ کے ذریعے الیکٹ بھی ہوا تھا، لیکن اس نے آدھی دنیا کو تباہ کر دیا۔ بل کلنٹن جو صدر تھا امریکہ کا، جب اس کو امپیچ کیا گیا ایک ذاتی فعل پہ، لیکن ذاتی فعل پہ نہیں کیا گیا، ذاتی فعل کے معاملے پہ اس نے جھوٹ بولا۔ 74% اس کی پاپولیرٹی ریٹنگ تھی امریکہ میں۔ جب اس کو امپیچ کیا گیا، اس کو کٹہرے میں لایا گیا۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کو ووٹ پڑا ہے، چونکہ ان کی فالوئنگ ہے، اس لیے یہ قانون سے بالاتر ہے، اس لیے جو سب سے سنگین جرائم جنہوں نے کیے ہیں ان جرائم سے ان کو معاف کیا جائے اور ان کو جیلوں سے رہا کیا جائے، وہ موب رول کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ موب میں ہوتا ہے کہ موب جتنا بڑا ہوگا وہ قانون ہوگا۔ قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے، چاہے کوئی پاپولر ہے یا ان پاپولر ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے کچھ کہنا ہے؟